اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 243 243۔ ارشاد باری تعالی ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ لفظی ترجمہ ہے، علم کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجوا وہ سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اس حال میں کہ وہ سب الوف ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال تو کہا لہم ان سے اللہ تعالیٰ نے موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل یقیناً فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں وہ سب شکر ادا کرتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے تھے، اور ان کے نکلنے کی وجہ موت کا خوف تھا، لیکن تقدیر کے سامنے ان کی تدبیر بے بس ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے اور کسی صحت افزا علاقے میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فوت ہو گئے۔ پھر فرمایا ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مرنے کے بعد زندہ کیا، ان کے نبی کی دعا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ ان پر رحمت، مہربانی اور حلم کا اظہار تھا، اور مردوں کو زندہ کرنے کی ایک نشانی دکھانا بھی مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابی کو واضح کر کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے، زندگی اور موت کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھنا چاہیے۔ جس طرح انسان کو زندگی اس کی کوشش کے بغیر دی جاتی ہے، اسی طرح زندگی واپس لینے میں بھی اللہ کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ سبق دیا ہے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور یہ کہ موت اور حیات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اور ضرورت مندوں کو قرض حسنہ دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان زندگی کا حریص ہوتا ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم تھا کہ انہیں موت کے بعد زندگی عطا کی، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ پھر فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ انعامات کا انکار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ انعامات پا کر مزید گناہ کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں پہچانتے، نہ ان کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ الٹا ناشکری کر کے گناہ کماتے ہیں۔ شکر گزاری کے حوالے سے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ آیت نمبر 244 ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَقَاتِلُوا اور تم سب قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔
بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کرو اور جنگ سے پیچھے نہ ہٹو۔ فی سبیل اللہ سے مراد ایسی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی، تحفظ دعوت اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ دین کی نشر و اشاعت کرنے والے مغلوب نہ ہوں۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ سے مراد ایسی جنگ ہے کہ اگر کوئی شعائر دین کو قائم کرنے کے راستے میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نافذ کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کے لیے جنگ کی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جنگ کرنے کا حکم دے کر یہ سمجھایا ہے کہ زندگی کی محبت کی وجہ سے گھروں میں نہ بیٹھ جانا، اور یہ کہ موت کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، کسی اور مقصد کے لیے نہ لڑو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اور دعائیں سنتا ہے، اور وہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ جہاد میں جان کی قربانی اور مال کی قربانی چاہیے، اور جب جان دینے کو تیار ہو تو پھر مال دیتے وقت بھی دل میں گھٹن محسوس نہ کرو۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا یعنی اچھی طرح سے جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اسے سمجھو، غور و فکر کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں اپنی جانیں اور اپنے مال لگانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔